تو قربانی، باقی اس کے اوصاف کیا ہیں؟ اوصاف یہ ہیں کہ قربانی کے جانور میں 4 عیب نہیں ہونا چاہیے، جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے انگلیاں اٹھا کر کھڑے کر کے کہہ دیا الاوراء بین ابرو، کانا جس کا کانا ہونا صاف ظاہر، تھوڑا بہت نقص کی کوئی بات نہیں، بالکل صاف پتہ چلے کہ اس کو نہیں دکھائی دیتا۔ والمریضۃ بین مرضها، ایسا بیمار جانور جس کی بیماری صاف محسوس ہو رہی ہے۔ والارجاء بین ذلوھا، اور ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بھی صاف معلوم ہوتا ہو۔ والکثیر التی لا تنقی، اور اتنا کمزور اور لاغر کہ اس کی ہڈیاں بھی مغز نہیں ہے، یہ 4 جانور فرمائے۔ اور جب لوگوں نے کہا صحابی رسول سے، حضرت برا سے، کہ ہمیں اس کے دانتوں میں کوئی خرابی نظر آتی ہے جانور کے، یا کان میں کوئی نقص نظر آتا ہے، کوئی سینگ ٹوٹے نظر آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا ما کرہتا فداہ ولا تحرم احد، کہ جو تجھے اچھا نہیں لگتا خود نہ کر، مگر لوگوں کے لیے حرام نہ کر۔ یہ 4 چیزیں صرف اللہ کے رسول نے انگلیاں اٹھا کر کہہ دی۔ باقی جو لمبا چوڑا نا کہ آپ نے اذباح القرن سے منع کیا، اذن سے منع کیا، مقابلہ مطابرہ، میں لمبی بات میں نہیں پڑھتا، وہ ساری روایتیں ہیں ضعیف اور کمزور۔ کوئی ان پر عمل کرتا ہے، بچتا ہے، صاف ستھرا لیتا تو بہت اچھی بات ہے، جیسے امام ترمذی کہتے ہیں کہ ان سے بچ جائے آدمی تو اس نے مکروہ سے پرہیز کیا، باقی حرام نہیں، جو ہے نا بالکل ناجائز ہو، یہ 4 ہی ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ عمر کے بارے میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو کچھ ہمیں بتایا ہوئی ہے کہ جو بھیڑ ہے، دمبا ہے، اس میں کھیرا جانور بھی جائز ہے، مگر وہ کھیرا اتنا چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل للور ہی ہو، اتنا تو ہونا چاہیے قوی ہو، سال بھر کے جو جانور ہیں دوسرے ان میں اگر کھڑا ہو تو محسوس ہونا، موٹا تالا تو کوئی بات نہیں، اس کی عمر اگر کم بھی ہوگی۔ اور جو باقی جانور ہیں، گائے، بیل اور بھیڑ، بکری، بھیڑ کے علاوہ بکری، یہ سارے جو ہیں ان کا مسنہ ہونا ضروری ہے۔ مسنہ کوئی عالم ترجمہ کر دیتے ہیں کہ اس کی عمر پوری ہو، وہ عمر پھر کہتے ہیں کہ سال کا ہو بکرا، 2 سال کی گائے، 5 سال کا اونٹ، بات یہ بھی غلط نہیں، عربی زبان میں مسنہ بالکل عمر کو بھی کہتے ہیں، مگر حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جب بیان کر دیا کہ سنی فما صاحب، 2 دانتا اور اس سے جو زیادہ ہے، اس سے کم نہیں ٹھیک، تو سنی شری ہو گئی کہ 2 دانتا مراد ہے۔ اس لیے بھیڑ کے علاوہ باقی سارے جانور جو دیکھے کہ اس کے دودھ کے دانت گر گئے، 2 دانتا اس کا ہونا ضروری ہے۔ باقی جتنے ہیں میں نے ان سے اگر کوئی پرہیز کرے، بچے اچھا صاف ستھرا لے تو ٹھیک ہے، ناجائز کوئی نہیں۔ گوشت کی تقسیم کا مسئلہ یہ ہے کہ گوشت میں نے بتا دیا کہ اگر گھر کے افراد زیادہ تو بے شک کھا لیں، کوئی بات نہیں، آج سب خدا کے مہمان ہیں، مگر کنجوسی اور بخل نہیں ہونا چاہیے کہ جان بوجھ کر وہ روکنے کی کوشش کریں۔ اگر افراد تھوڑے ہیں گھر کے تو مسکینوں غریبوں کو زیادہ دے دیں۔ جو روح ہے اس کی سماحت، فراخ دلی ہونی چاہیے، خلق خدا سے پیار ہونا چاہیے، اس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا کھا کر باقی سب لٹا دیں۔ اور جو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک سال دیکھا کہ قافلہ آیا، ان کا حال بڑا خراب تھا، پریشان تھے، آپ نے حکم فرما دیا کہ 3 دن کے سے زیادہ کسی کے گھر میں قربانی کا گوشت نہیں رہنا چاہیے۔ اس زمانے میں 3 دن بھی بڑے تھے، تو بعد میں اگلے سال آپ نے فرمایا آپ لوگوں کا حال ٹھیک ہے، فراخی آ گئی، سب کھا پی رہے ہیں، کوئی نہیں رکھو۔ مگر اب عام لوگ تو سمجھتے ہیں یہ حکم ختم ہو گیا، مگر ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس وجہ سے یہ حکم ہوا تھا، اگر وہ وجہ اب بھی پیدا ہو جائے تو جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے بعد بھی یہ حکم دیا کہ لوگ پھر غریب ہو گئے، 3 دن سے زیادہ گوشت نہ رکھو۔ اس کے مطابق تو بات یہ معلوم ہوتی ہے علامہ شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ کہ 3 دن سے بھی اگر کم کر دیا جائے نا، کہ اہل ایمان اگر تم میں رائی ایمان کی ہے نا تو 1 دن سے زیادہ بھی نہ رکھو۔ غریبوں کو تو بکروں وغیرہ گوشت سال بھر نہیں نظر آتا، کیوں تم سٹور کرتے ہو، دے دو۔ بات تو دین کے مطابق یہی درست ہوگی۔ باقی جو بخل ہے اور کنجوسی، اس کا علاج تو اللہ کے پاس۔ یہ شوہ قلب نے امتیں برباد کی، تنگ دلی کہ ساری دنیا کی دولت میں سمیٹ لوں، کسی کو کچھ نہ ملے، حالانکہ یہ خسارے کا سودا، نفع یہ فاما مناتا واتقا وصدق بالحسنی فسنیسرہ للعسریٰ، جو مان لے گا کہ خرچ کرنے سے نقصان نہیں ہوتا، یہ سرمایہ ایسے بینک میں چلا جاتا ہے، ایسے کھاتے میں، سیونگ اکاؤنٹ میں، کہ جس کا منافع جو ہے اس کا ہم یہاں کوئی حساب ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ اتنا گن دے گا، یہ یقین کر کے جو اللہ کہتا ہے دیتا جاتا ہے، فسنیسرہ للعسریٰ، ہم اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیں گے۔ جنت کو تو وہ جاتا ہے، وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، جو کہتا مجھے ثواب کی ضرورت نہیں، ہم نے تو آپ یہ بنا کے ٹکیاں کھانی ہیں، اور نہیں دیتا۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ،
وہ کہتا ہے یوں ہی باتیں بنی ہوئی ثواب عذاب کیا، ہم تو صرف ایک اپنا جشن منا رہے ہیں، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، تو ہم اس کے لیے پھر جنت کی دوزخ کی راہ ہموار کر دیں گے۔ تو جو مناسب باتیں تھیں وہ میں نے بیان کر دیں۔ اگر کوئی ضروری بات ہے، ہاں، تو یہ بال جو کٹانے کی بات ہے یہ ہے کہ نماز عید کے بعد نہیں کٹا لینے، قربانی ذبح ہونے کے بعد۔ جس شخص کی قربانی ہے وہ 10 دن نہ ذبح کر اپنے بال مڈائے، اور جب وہ اپنی قربانی ذبح کر لے تو اس کے بعد پھر اپنے بال مڈائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے یہ تہوار مبارک کرے، عالم اسلام کے لیے یہ خیر و برکت کا سبب ہو، اور دین کے دشمنوں کو اللہ تعالی رسوا و ذلیل کرے۔